بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، امام الانبیاء، محبوب خدا، ہم سب کے آقا، ہم سب کے لیے رحمت بن کر آنے والے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں آپ کی امت پر، ہم جیسے غلاموں اور خادموں پر کچھ حقوق کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی خادم غلام امتی جو ہے محب بنے اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب ہوں۔ تو یہ رشتہ جو ہے محبت کا، یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی حد تعریف، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ ایک ادراک ہے، یہ ایک ذوق ہے، یہ ایک لذت ہے، یہ ایک حلاوت ہے جسے الفاظ کے معنی نہیں پہنائے جا سکتے۔ بس جسے یہ اعزاز حاصل ہو جائے، جسے یہ محبت مل جائے، وہی اس کی اہمیت کو، اس کی کیفیت کو، اس کی لذت و چاشنی کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو محبت کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف طرق ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے کسی چیز سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک علماء بیان کرتے ہیں طبعی محبت ہے، انسان کی فطرت میں جو ہے، طبیعت میں جو ہے اس چیز کی محبت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء ہے یا جو بھی، تو اس میں جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے ادراک کے ذریعے سے، تو یہ ادراک کے ذریعے سے جو لذت کی محبت ہے، جیسے انسان جو ہے خوبصورت شکلیں دیکھتا ہے، اچھے مناظر دیکھتا ہے اور اچھے کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، جو چیزیں اسے پسند آتی ہیں، تو ان چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت جو ہے طبعی محبت ہے، یا یوں سمجھ لے کہ جیسے والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک طبعی تقاضا ہے، میلان ہے، جھکاؤ ہے، اور خود بخود انسان کے وجود کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے مانوی محبت، یعنی جو عقل کے ذریعے سے جس کا ادراک ہوتا ہے، شعور کے ذریعے سے اس محبت کا ادراک ہوتا ہے، وہ ایک مانوی محبت ہے، یعنی نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ عام طور پر یہ محبت ہوتی ہے جب کسی شخص کے اندر جو ہے خوبیاں ہوں، خصائص حمیدہ ہوں، اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہو، سخاوت ہو، عاجزی ہو، لوگوں سے تعلق ہو، لوگوں کا احترام ہو، یا بہت ساری جو صفات حمیدہ ہیں، خصائص حمیدہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں۔ ان اخلاق حسنہ کی وجہ سے جو ہے انسان کا شعور جو ہے خود ادراک کرتا ہے کہ ایسے شخص سے جو ہے محبت کی جائے، اس سے جڑا جائے اور اس سے وابستگی ہو۔ تو یہ مانوی چیز ہے، نہ نظر آنے والی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بعض اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ اور عام طور پر جو ہے پھر ایک اور قسم ہے محبت کی،
وہ یہ کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے، محسن بنتا ہے، انعام کرتا ہے، کوئی خدمات دیتا ہے، تو پھر جو ہے انسان کی طبیعت میں جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تعلق بھی واضح ہے، ادراک کے ساتھ ہے، تو اس کے دل میں جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پھر اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اس کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کی وضاحت بھی ہوتی ہیں، گویا کہ یہ شخص جو ہے سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے جو امتی محبت کرتا ہے، وہ ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے محبت کر رہا ہے؟ طبعاً یا شعوراً، ادراک، یا باقی جو خوبیاں ہیں یا انعامات کی وجہ سے۔ امام نووی علیہ رحمہ جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، شارح مسلم بھی ہیں، اور حدیث پر جو ہے ان کا بہت بڑا کام ہے، وہ فرماتے ہیں یہ کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، چاہے احسان والی ہے، انعام والی ہے، حسن و جمال ہے، یا اخلاق حسنہ ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے معنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے کہ ایسا حسن کہ کسی کے اندر جو ہے وہ حسن نظر نہیں آتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تو حسن و جمال کے پیکر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے اور چاند کی چمک کو دیکھتے تو یہی فیصلہ کرتے کہ چاند کی روشنی، چمک، خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے میں۔ اور جیسا کہ حضرت حسان نے بھی کہا واسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، آپ جیسا خوبصورت جو ہے نہ میں نے کبھی دیکھا ہے اور نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے۔ تو حسن و جمال انتہا درجے کا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو کمالات ہیں، فضائل ہیں، حسن جو آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، اس کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اس کے علاوہ جو ہے بکثرت دلائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو احسانات ہیں تمام مسلمانوں پر، ایسے احسانات کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمہ وقت مسلمانوں کی فکر ہے، حریص علیکم بالمؤمن رؤوف الرحیم، کہ یہ لوگ خاص کر کے جو مسلمان ہیں نیکیاں کر کے اللہ کے حکام کو بجا لا کر دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اور پھر ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دے کر دوزخ کی ایندھن سے بچایا، دوزخ کی آگ سے بچایا، صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، اللہ کی توحید کی پہچان دی۔ یعنی اتنے سارے احسانات ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر وہی صراط مستقیم ملا اور دائمی نعمتیں ملی۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، ہمیشہ جنت کی نعمتوں کو پائے گا اور عذاب دوزخ سے بچ جائے گا۔ تو لہذا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسی طرح جو وفا ہے اپنی امت کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو حسن و جمال دیکھیں، خصائص حمیدہ دیکھیں، احسان دیکھیں اور انعامات دیکھیں، تو یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے محبت کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی بدولت جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے۔ اب یہ محبت کیسے ہو؟ دلوں میں موجود ہونی چاہیے، اور یہ دائمی ہو، کوئی وقتی نہ ہو، وقتی یہ کیفیات نہ ہو، بلکہ ہر مسلم کے دل میں
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ موجود ہو، پروان چڑھے۔ اور واضح ہے کہ جب ہم محبت کریں گے تو ہمارا آپ سے تعلق ہوگا، وابستگی ہوگی اور ربط جڑے گا، اور ربط جڑے گا تو پھر ہم وہ کام کریں گے جو کام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیے ہیں یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس راستے پر چلیں گے جس راستے کی طرف ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، چلنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ہم گویا کہ اس اعتبار سے جب اس راستے کا انتخاب کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کامیاب و کامرون ہوں گے، اور اخروی اعتبار سے بھی ہمیں کامیابی و کامرانی کی اعزاز جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں، دل میں بھی محبت ہو، ظاہری جو جوارے ہیں، اعضاء ہیں، ان میں بھی محبت ہو۔ جب ہی ہم ذکر سنیں تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، ہمارے کان جو ہے اسی ذکر مصطفیٰ سے جو ہے لذت حاصل کریں۔ جب ہی نگاہیں اٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں کی طرف، آپ کے حسن و جمال کی طرف جو ہے نظریں اٹھیں۔ اور جب ہی زبان پر کلمات جاری ہوں تو نعت رسول ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، اور دل کا میلان تو ہما وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو۔ تو یہ ہے محبت کا اظہار، عمل، کردار، دل، یعنی دل میں بھی محبت ہو اور اس کا اظہار جو ہے ظاہری افعال سے، ظاہری اعضاء سے بھی حاصل ہو رہا ہو، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ محبت کے حوالے سے، محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے حکم کیا ہے، شرعی حکم یہ ہے کیا ہے کہ محبت جو ہے کس درجے کی ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور اس کا حکم جو ہے قطعی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ میں بھی موجود ہے۔ گویا کہ ادلہ جو ہیں محبت رسول کے واجب ہونے پر، لازم ہونے پر کثیر ہیں۔ قرآن میں بھی ہے، قرآن کی آیت اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، محبت رسول کے حوالے سے کسی حد تک جو ہے ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بکثرت حدیث مقدسہ موجود ہیں۔ اور کیسے ہو؟ یعنی یوں سمجھ لیں، ایک مثال کے ذریعے سے اگر ہم سمجھانا چاہیں تو ایک طرف جو ہے پوری دنیا ہو، دنیا کے پورے رشتے ہوں، دنیا کا مال و متاع ہو، دنیا کی پسندیدہ چیزیں ہوں، ایک پلے میں اسے رکھا جائے، اور دوسرے پلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو رکھا جائے، تو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت والا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے، تو سمجھ لیں کہ اب آپ محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر باقیوں کی محبت جو ہے وہ غالب ہے، اس کا پلہ جو ہے بھاری ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، قبیلہ ہے، خاندان ہے، کاروبار ہے، وسائل ہیں، دولت ہے، محلات ہیں، یا اسی طرح باقی رشتے ناتے ہیں، اگر ان کا پلہ بھاری ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہے، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور اللہ کے عذاب کے آپ منتظر رہیں، کیونکہ آپ اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، اپنی وقعت اسلام کے اعتبار سے جو وقعت ہے، جو کامیابی اور کامرانی کا معیار ہے وہ اسلام ہے، اس اعتبار سے آپ کی حیثیت، آپ کی وقعت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور آپ گر گئے ہیں، اور ایسے گرے ہیں کہ اس
بلندی کی طرف جانے کے لیے وہی ہے معیار. اگر وہ معیار برقرار رکھیں گے تو آپ کی رفعت بھی ہوگی، علو شان بھی ہوگی، آپ کا مقام مرتبہ بھی ہوگا، اور اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں آپ کی قدر و منزلت ہوگی. تو یہ آیت کریمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، جو معیار قائم کر رہی ہے، جو انسان کے سامنے حقیقت واضح کر رہی ہے. کیونکہ دعویٰ کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ثبوت جو ہے یہی ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر ہوں تمہارے ماں باپ، وابناکم اور تمہاری اولاد، یہ ماں باپ اوپر جتنی بھی رشتے ہیں اور اولاد میں جتنے بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بہن بھائی بھانجے بھتیجے جتنے بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور رشتے ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے حکم ہے تمہارے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ خاندان، جس سے تمہاری برادری، جس سے تمہارا تعلق ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور مال و دولت، بینک بیلنس جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا کاروبار بزنس جس کے خسارے کا تمہیں خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ محلات، کوٹھیاں، فارم ہاؤس. فرمایا حب الیکم اگر ان کی محبت زیادہ ہے، ان کی محبت کا پلہ جو ہے بھاری ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، اور جہاد فی سبیل اللہ. حب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان کی محبت کا پلہ جو ہے وہ ہلکا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے ترجیح حاصل ہے، بہن بھائیوں کو، اولاد کو، والدین کو، کاروبار کو، سرمایہ کو، اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو صحیح لیکن کم ہے. تو فرمایا فتربصوا پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہے. یاتی امر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. قاضی ایاز اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا کہ فَقَفَى بِهَذَا حَظًّا وَتَنْبِيهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً على الزام محبته ووجود فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها اذا قرر تعالى من كان ماله واهله وولده ابا اليه من الله ورسوله واوعدهم بقوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ثم فسقهم بتمام الايه وقال والله لا يهدي القوم الفاسقين وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُمْ مِمَّنْ ضَلَّ وَلَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهَذِهِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ تُبَيِّنُ أَهْمِيَّةَ وَوُجُوبَ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ. فرماتے ہیں آیت کریمہ جو ہے انسان کو احساس دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، شعور دلانے کے لیے، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ دلیل ہے، حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت جو ہے یہ لازم ہے، واجب ہے، فرض ٹھہرا اسے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس محبت کے اہل جو ہے وہ کون ہیں، اور پھر خوب جو ہے وضاحت کی کہ مال، اہل، اولاد اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر اللہ نے انہیں وعید دلائی کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. پھر آخر میں فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ عمل سے، تقوی سے نکل جاتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں، اور فرمایا یہ بھی بتایا کہ ایسے شخص جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے اور جسے اللہ ہدایت نہیں دے رہا، ہدایت سے معروم ہے. فرمایا یہ بڑی عظیم آیت ہے جو اس محبت کی اہمیت کو، اس کی وقت کو اور اس کی قدر و منزلت کو جو ہے واضح کر رہی ہے. تو گویا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کھول کھول کر کے بتا دیا ہے کہ لوگوں اگر تم ایک بہترین مسلمان ہونے کا معیار قائم کرنا چاہتے ہو اور خود کو یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ہدایت کی راہ مل جائے، کامیابی کی راہ مل جائے، تو پھر معیار یہی ہے. دیکھ لو
جائزہ لے لو، اور اگر اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے تو اللہ کا شکریہ بجا لاؤ، اور پھر تم کامیاب ہو۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے اور تمام ان رشتوں کی جن چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا اگر زیادہ ہے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اب تم ہدایت سے نکل چکے ہو، گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے ہو، اور کامیابی جو ہے تمہارے لیے نہیں ہے۔ آگے چل کر کے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔